لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم، اپنے گفتگو کے شروع کرنے سے پہلے آپ بات خدمت میں عرض کر دوں کہ آج کے عالم اپنی طبیعت کی علالت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکیں گے. اللہ تعالیٰ کے عالم کو اپنی بارگاہ سے مکمل سے عطا فرمائے. ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ وہ دانتوں کا کوئی روایت ہے جس کی وجہ سے خون جاری ہے، تو آپ کی طبیعت اس وجہ سے کچھ ٹھیک نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کا فرمایا کہ پھر وہ خون جاری ہونے کی وجہ سے مجھے وضو کا پرابلم ہو رہا ہے، تو میں صحیح محسوس نہیں کر رہا. اس لیے آپ نماز پڑھا دیں، دیر سے ہو جائے مناسب نہیں. اس لیے یہ میں نے پہلے بتانا مناسب اس لیے سمجھا تاکہ جو ہمارے پاس کچھ وقت ہوگا، ساتھی اگر یہ سمجھ رہے ہوں کہ انتظار کرنا ہے تو وہ بات کرنے والے کی گفتگو کو اچھے طریقے سے نہیں سوچ سکتے، اپنے اس باتوں میں وہ محفوظ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو اصل بات تو بعد میں ہونی ہے. لیکن آپ کو پتا ہو آج یہی اصل بات ہے کہ آج اپنی طبیعت کی حالت میں سے تشریف نہیں لا سکیں گے. اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر دعا ہے کہ اللہ رب العزت کے عالم کو مکمل صحت عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے شروع بتا دے اور آپ کے فیضان کو جاری سائی فرمائے. امت مسلمہ اللہ کی بارگاہ سے اس فیض کی حامل ہے کہ عام انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نیکسٹ جو پروگرام ہے اس کو اس کے لیے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی توجہ کو عمل میں لاتا ہے، اپنے علم کو، سوچ و بچار کو جوڑ جاڑ کر کو اپنے فیوچر کی بات کرتا ہے کہ ایسے حالات پیش آ رہے ہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں آج کل جو بچے اسکولز وغیرہ سے فارغ ہو رہے ہیں، GCSE کمپلیٹ کیا ہے، تو کالج میں، یونیورسٹی میں وہ پڑھنے کے جب سبجیکٹ لینا چاہتے ہیں وہ پہلی بات سوچتے ہیں کہ آج کل اسکوپ کس کا ہے، فیوچر کس کا ہے، کس کی وجہ سے مجھے اچھی جاب ملے گی، کون سی چیز مجھے بینیفٹ کرے گی، کہاں کس فیلڈ میں جگہ ہے. تو وہ اس فیلڈ کی طرف اپنی توجہ کرتا ہے، وہ اپنی سوچ سے اپنا فیوچر جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو شوق کی وجہ سے کوئی اپنا فیوچر بنانا ہوتا ہے. بعض کو، میں کافی عرصے کی بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ پڑھتا تھا، جب وہ جا رہا ہے کالج میں، میں نے کہا کہ تم کیا پڑھنا چاہتے ہو کالج میں؟ کہتا میں ہسٹری لوں گا. میں بڑا حیران ہوا، میں کہا یہاں کے بچے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے، اس نے ایسی کیوں بات کی ہے؟ میں کہا تو ہسٹری کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پر ویب سائٹس اور پہ سارا تلاش کیا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ ہسٹری اس وقت ایسا فیلڈ ہے اس ملک کا کہ جس کی طرف کوئی بھی نہیں جا رہا، تو وہ اتنا فیلڈ خالی ہے کہ وہاں پر میرے جیسا لچو بندہ بھی ہوتا تو وہ بھی اچھی جاب لے لے گا. تو میں نے اس کی سوچ کو کافی اس کو سراہا. میں نے کہا کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک بندہ اس طرح کی سوچ بھی رکھتا ہے کہ خام خواہ ڈاکٹر بننے کے چکر میں وہ آگے پیچھے کا بھول ہی جائے اور کام کاج بھی نہیں، اس کے مقابلے میں وہ ایسی چیز کیوں نہ لے، ایسی جاب کیوں نہ لے جس کا آگے فیوچر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، فیوچر کس چیز کا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے. پر قربان جاؤں اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مسلمان کا فیوچر خود سارا بتا دیا. آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ بہت سارے راز جو آج سائنس چاند پہ جانے کے باوجود جن کو حل نہیں کر سکتی، ایک جملے میں مسئلہ حل کر دیا. مثلا آپ دیکھیں آج تک
لوگ یہ غور کرتے رہے، سوچتے رہے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی. وہ ڈارون تھیوری جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ وہ پہلے منکی تھا، پھر اس سے اس کا وہ ڈیولپ ہوتے 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 اب انسان ایسی اس میں آ گیا. لیکن قرآن نے کہا، نبی پاک نے فرمایا یہ سب تھیوریز غلط ہیں، کہ کوئی بنیاد نہیں ہے. اس لیے کہ انسان سب سے پہلے رب نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نفس واحدہ رب نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا، اکیلا. اب پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر آدم علیہ السلام اکیلے ہیں تو ان کی نسل کیسے چلی، آگے انسان کیسے پیدا ہوئے؟ اب یہ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں، ان کو اس بات کا ادراک نہیں. پر نبی پاک علیہ السلام نے اس راز کو بھی کھول دیا کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے، رب سے حضرت حوا کو پیدا کیا. اب سائنس تو کسی تجربے کی بنیاد پر، ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر کوئی کنکلوژن، کوئی رزلٹ نکالتی ہے نا. پر جہاں ایکسپیریمنٹ ہو ہی نہ سکے، تجربہ ہو ہی نہ سکے، نتیجہ کیا نکلے؟ کہا جہاں جا کے سائنس کی بات ہوتی ہے نا، وہاں سے محمد کی ابتدا ہوتی ہے. ہم لوگ چاند پر جا کر بھی چاند کے بارے میں نہیں بتا سکو گے، میں تمہیں بتاتا ہوں. چاند پہ جانا یہ بڑی بات ہے، یہ چاند کو لانا یہ بڑی بات ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، جب سرکار نے فرمایا، لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں کوئی آسمان کا کوئی نشانی آیت دکھاؤ. اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کر فرمایا دیکھ لو. اس وقت یہ روایت میں آتا ہے کہ چاند زمین کی طرف آیا، 2 ٹکڑے ہو کر اس نے سفر کیا، اور ایک صفحہ کے اس طرف سے اور ایک صفحہ کے اس طرف سے لوگوں کے اوپر سے گزرا. لوگوں نے یہ جان لیا کہ یہ چاند بھی نبی کی بات مانتا ہے. تو وہ راز تھا، وہ راز تھا کہ انسان کیسے چلا، کیسے اس کی ابتدا ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے بتایا کہ تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، میں تمہیں وہ باتیں بھی بتاؤں گا جو انسان کے بننے سے پہلے ہوئی ہیں. کہا وہ کیا ہوئی ہے؟ کہ جب آدم کو بنایا نہیں تھا، رب کا پروگرام تمہیں بتاتا ہوں. رب نے فرشتوں سے کس طرح بات کی وہ بتاتا ہوں. اور ہمارے ایک چھوٹے چھوٹے بچے کو وہ بات پتا ہے کہ لامقام میں وہ عرش پر فرشتوں کی میٹنگ میں رب کیا باتیں کرتا رہا، اس راز کے محرم راز مسلمان بن گئے. حالانکہ انسان زمین کی باتیں نہیں جان سکتا تو آسمان کی کیسے جانے؟ کہا میں زمین نشیر ہوں، آسمان کی باتیں نہیں جانتا، پر آسمان کے لامکان کے وکیل سے دوستی ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام سے یاری بنا لی ہے، اس لیے آسمان کی باتیں بتاتے ہیں. تو جب آدم بنے ہی نہیں تھے، اس وقت کی کہانی بھی قرآن نے ساری کھول کے رکھ دی. ایک جگہ نہیں، کئی جگہ بار بار بیان کیا. اور پھر اس وقت جو انسان کا دشمن پیدا ہوا اس کی بھی بات ساری بتا دی، اور اس نے کیا کرنا ہے وہ بھی سارا بتا دیا. یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر بات کھول کے رکھتی ہے. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ لوگ اپنے ماضی کو اور اپنے فیوچر کو اپنے تجربات سے جاننا سیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن نبی پاک نے فرمایا اس بارے میں تمہیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیچھے کیا ہوا آگے کیا ہوا. پچھلا بھی میں بتا دیتا ہوں، آگے بھی میں بتا دیتا ہوں، تم صرف کام کرو. ماضی کی جتنی باتیں تھیں لوگ آ کر نبیوں اور رسولوں کے بارے میں سرکار سے پوچھتے رہے، سرکار ساری باتیں بتاتے رہے، کھولتے رہے، اپنے وقت کی باتیں بتاتے رہے، اور پھر اس دنیا میں ہونے والی ساری باتیں بتاتے رہے. دنیا تو دنیا ہے، قبر اور قیامت کی باتیں کھول کے رکھتی، قبر کی ساری باتیں کھول کے رکھتی، قیامت کی ساری باتیں کھول کے رکھتی. اگر آپ صرف لٹریچر جو قیامت کے حوالے سے ہے وہ اٹھا کر پڑھیں تو درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں. قیامت کس طرح ہوگی، نفخ صور کس طرح پھونکا جائے گا، کس طرح ہوگا، یہ ساری تفصیلات قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں. اور ایک ایک آیت کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں. میں تھرسڈے کلاس کے اندر علامات قیامت کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں تو آج تقریباً 4 ہفتے گزر چکے ہیں. تو ہر ویک میں یہ پروگرام بنا کر آتا ہوں. اب ہم امام مہدی علیہ السلام پر پہنچیں گے. جب پیچھے سے پڑھنا شروع کرتا ہوں تو پھر کام وہی رہ جاتا ہے. اتنی تفصیلات نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. قبر کی ساری باتیں، قیامت کی ساری باتیں، یعنی دنیا بننے سے پہلے کی بات بھی نبی نے بتا دی. دنیا کیسے بنی یہ بھی بتا دی، دنیا کتنی دیر رہے گی یہ بھی بتا دی، قبر میں کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا، قیامت میں کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا. اب ایسے دین میں نبی پاک علیہ السلام کے معجزات اس دن سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک سرکار کے معجزات زندہ ہیں. باقی
مذاہب ان کو یہ خوبی حاصل نہیں ہے، لیکن اسلام کو یہ خوبی حاصل ہے کہ قیامت تک کی ساری باتیں نبی پاک نے بتا دی. اور اس میں ایک ہندو کا اعتراض تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب مسلط نہیں کرتے، اس پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم اس میں کوئی ڈرانے والا یعنی نبی نہیں بھیج دیتے، اس وقت عذاب نہیں بھیجتے. تو ہندو کہتے ہیں آج تک چونکہ کوئی نبی نہیں، اس لیے اگر ہم اسلام کو نہ بھی مانیں تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا. ہمارے اوپر اسلام کو قبول کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے نبی آئے، وہ ڈرائے، اس کی بات نہ مانی جائے تو پھر حقدار بنتے ہیں عذاب کے. جیسا کہ گزشتہ اقوام کو 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین بھیج کر پابند کیا گیا. کیونکہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا اس لیے ہم پابند نہیں. یہ ان کا سوال تھا. علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ تم بھی پابند ہو، اس لیے کہ نبی کیا کرتا ہے؟ نبی آتا ہے اور اپنا معجزہ دکھاتا ہے اور معجزے کے ذریعے سے دعوت دیتا ہے. جو اس کو قبول کرے وہ حق پر ہے، جو انکار کرے وہ کافر ہے. تم بھی اسلام کو مانو اس لیے کہ نبی کے معجزے بھی زندہ ہے اور وہ تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے. اگر تم ان کو مانو گے تو مسلمان ہو، نہیں مانو گے تو کافر قرار پاؤ گے. یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ ہمارے پاس اسلام نہیں آیا، نبی نہیں آیا. باقی کون سا معجزہ پیش کرو گے؟ تمہارے پاس ایسا کون سا نبی کا معجزہ ہے جو ہمیں دکھاؤ اور ہمیں اس کا ماننا ضروری ہو جائے. تو قرآن نے للکار کر کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قرآن کہتا ہے کہ میں نبی کا معجزہ ہوں اور میں نے تمہیں یہ چیلنج کیا ہے کہ لاؤ جیسی 3 آیتیں، اگر نہیں لا سکتے تو سرنڈر کرو، مانو. تو آج قرآن جو ہے نبی کا معجزہ زندہ ہو کر آج بھی اقوام عالم کو دعوت دین دے رہا ہے. اور جو اس کا منکر بنے گا آج وہ اسی طرح کافر قرار پائے گا جو نبی پاک کی ظاہری حیات کے منکر تھے اور ان کے معجزوں کا انکار کرنے والے تھے. آج بھی ان کا انکار کرنے والا اسی طرح کافر قرار پائے. اب اس سلسلے میں میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے فیوچر کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے. ہم نے اپنا فیوچر نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس کا اسکیڈول بنانا ہے. ہم اپنی سوچوں اپنی مرضیوں سے اپنا فیوچر نہ بنائیں. اگر اپنا فیوچر اپنی مرضی سے بنائیں گے تو ہم وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جو نبی کے بتائے ہوئے سے حاصل کریں گے. جب نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیے قیامت کب آئے گی، تو سرکار نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی. اسی طرح بخاری کی ابتدائی احادیث میں یہ حدیث آتی ہے، حضرت جبریل آئے اور جبریل نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی. اب وہاں صحابی کو تو سرکار نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے. یہاں جبریل کو کہا کہ تو سوال کرتا ہے جس سے پوچھا گیا ہے اس کا علم اس سے زیادہ تو نہیں ہے اس بارے میں، قیامت کے بارے میں جو سوال کر رہا ہے. اتنا لمبا جواب دیا. لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی کہ سرکار کو قیامت کا وقت پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا وقت سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اس لیے نبی پاک علیہ السلام کو بھی قیامت کا وقت پتہ نہیں ہے. میں نے وہ ساتھیوں کو حدیثیں نوٹ کرائی ہیں جس میں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قیامت ہے جمعے کے دن آئے. قیامت جو ہے وہ 10ویں محرم کو آئے. دن بھی بتا دیا، ڈیٹ بھی بتا دی کہ 10 محرم ہے. مہینہ بتا دیا، سال نہیں بتایا. اس کو چھپا کے رکھا. کہا کیوں چھپا کے رکھا؟ کہا اسی مصلحت کے تحت جس وجہ سے جس حکمت کے تحت رب نے نہیں بتایا اسی حکمت کے تحت نہیں بتایا. اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ قرآن تمہارے پاس اچانک، تمہارے پاس قیامت اچانک آئی. اس اچانک کی بات کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ اس کو پوشیدہ رکھا جائے. جیسا کہ لیلۃ القدر ہے وہ کب آتی ہے، وہ کون سی رات ہے، یہ بات سرکار کو بتائی تو گئی پر چھپا لی گئی. کیوں؟ اس لیے اس میں ایک حکمت تھی. کیا حکمت تھی؟ تاکہ مسلمان آخری 10 راتیں پوری کی پوری 10 راتیں جا کر گزارے تاکہ 10 کے 10 میں اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے. اس کا فائدہ تھا. اسی طرح یہ حکمت ہے کہ اگر انسان کو بتا دیا جائے کہ جناب فلانے ہزار سال میں قیامت آئے گی، بندہ اتنا لیزی ہو جائے گا، کہتا کہ ہزاروں سال پڑے ہیں ابھی کون سی قیامت آ رہی ہے، لیزی ہو جائے گا. اس کی لیزینس سے اس کو بچانے کے لیے کاش کو قیامت کا نہ بتایا جائے، اس لیے کہ جیسے ہی یہ مرتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے. اس کو کیا پتا کہ 60-70 سال بعد میری قیامت تو قائم ہو جائے گی. اور
قبر میں جانے کے بعد تو قیامت کا قائم ہونا ایک علیحدہ بات ہے. اس وقت بندے پر مرض الموت ہوتا ہے اور اس کا وقت نزع کا عالم جاری ہوتا ہے. احادیث کے اندر آیا ہے کہ اس وقت غیب کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. اس وجہ سے اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے. جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اگر وہ اچھا بندہ ہے تو رائٹ سائڈ سے پردے اٹھائے جاتے ہیں تو حد نگاہ تک فرشتے دیکھتا ہے. جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اس کا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے. اس سے اس کے چہرے پہ سمائل آتی ہے, وہ مسکراتا ہے. جو مسکراہٹ اس کے مرنے کے بعد بھی پھر اس کے چہرے پر رہتی ہے. اور اگر وہ دوسری قسم کی شاید ہی ہوئی تو لیفٹ سائڈ پہ جو اس کے دوسرے فرشتے جب اس کو دکھائے جاتے ہیں اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. وہ عذاب والے فرشتے ہوتے ہیں. ابھی وہ زندہ ہے, ابھی وہ اس دنیا میں ہے, عالم آخرت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے کہا کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو نبی کی بصارت پر, نبی کے دیکھنے پر, نبی کی غیب دانی پر اعتراض کرتے ہیں. یار پردے اٹھنے کی بات ہے, اگر ایک گنہگار شخص بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے انہی آنکھوں سے غیب کے فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے تو نبی کے بارے میں یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتا کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے غیب دیکھ سکتا ہے؟ اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے وہ دیکھتا ہے پر دیکھنے پر قدرت رکھتا ہے تو دیکھتا ہے نا. اگر ایک عام انسان جو مسلمان ہو یا کافر مرنے سے پہلے اس دنیا میں رہتے ہوئے غیب دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا پیغمبر جو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے وہ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اگر وہ دیکھ نہ سکے تو لوگوں کو کیا بتائے گا؟ تو دنیا میں رہتے ہوئے بندہ عالم آخرت پہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس سستی سے بچانے کے لیے کہ کہیں یہ سست نہ ہو جائے, اس لیے اس کو قیامت کا وقت نہ بتاؤ. اس کو بتاؤ کہ تیری قیامت اس وقت قائم ہوگی جب تو مرے گا, تاکہ وہ سست نہ ہو اور اپنے کام کو جاری رکھے. عرض کر رہا ہوں کہ جب جبریل نے پوچھا کہ بتائیے قیامت کب آئے گی تو سرکار نے فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ اس بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا. میری بات تمہیں بتاتا ہوں, اس کی کچھ نشانیاں تمہیں بتا دیتا ہوں, وہ نشانیاں سمجھ لو کیا ہے. سرکار نے نشانیاں ارشاد فرمائی. کسی عالم دین نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ جناب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کالج کب کھلنے والے ہیں کہ یار تو نے کیا سوال کر لیا ہے, بارے میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں. کہا وہ جب وہ رزلٹ آتا ہے نا جس چیز کا وہ فلانے مہینے میں آتا ہے, اس کے بعد پھر وہ انرولمنٹ شروع ہوتی ہے نا, وہ اگست میں شروع ہوتی ہے, وہ ستمبر میں شروع ہوتی ہے, پھر اکتوبر میں جو ہے نا فلانے دن جا کر نا تو کام ختم ہو جاتا ہے. اب جس کے پاس عقل ہوگی وہ سمجھ جائے گا بھائی یہاں تک تو کام تھا رزلٹس کا, یہاں تک انرولمنٹ کا, باقی کام شروع ہو جائے گا. سرکار نے اپنے سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری باتیں بتا کر کہا کہ آپ اس کے بعد کیا بتائیں گے. عقل مند بندہ سمجھ جاتا ہے کہ سرکار نے کون سی باتیں بتائی ہیں. مطلب سرکار نے یہ نہیں بتایا کہ جس وقت دعوت الارض نکل آ جائے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. سرکار نے یہ فرمایا کہ جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. لفظ اور استعمال کیے ہیں لیکن کلیئر کر دیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ بس دنیا گئی. جب آخری سائنس آخری باتیں بتا دیے تو اس کا مطلب سرکار کو پتا ہے قیامت کب آنی ہے. سرکار نے بتا دیا. ان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے الفاظ میں پہلی نشانی ارشاد فرمائی وہ کیا تھی؟ وہ پہلی نشانی یہ تھی, سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مائیں اپنے ماسٹرز پیدا کرنا شروع کر دیں سمجھ لو قیامت قریب ہے. مائیں ماسٹرز پیدا کرنا شروع کر دیں تو قیامت قریب ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے, مسلم کی حدیث ہے, سیاستہ کی حدیث ہے. مائیں اپنے ماسٹرز پیدا کریں گی. اس کا مطلب یہ ہے علماء نے لکھا کہ بیٹے اپنی ماں کے گھر میں پیدا ہوں گے تو یہ مراد نہیں ہوگی کہ وہ کوئی مائیں جو ہیں سلیوز ہوا کریں گی اور پھر ان کے گھر میں جو بیٹے پیدا ہوں گے وہ آزاد ہوں گے.